بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 شعبان جمعہ کو یہ تسبیح پڑھو، 100 حج اور 100 عمرہ کے برابر اجر ملے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، ماہ شعبان اسلامی سال کا وہ بابرکت مہینہ ہے جو رحمت، مغفرت اور عبادت کی تیاری کا پیغام لے کر آتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جو رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت، روزہ، ذکر اور دعا کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ خصوصاً جب شعبان کا دن جمعہ کے ساتھ جمع ہو جائے تو اس کی روحانی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جمعہ خود تمام دنوں کا سردار ہے۔ آج 10 شعبان بروز جمعہ کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے دلوں، زبانوں اور اعمال کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں۔ ذکر و تسبیح وہ عظیم عبادت ہے جس کے ذریعے ایک عام سا عمل بھی اللہ کے ہاں پہاڑوں جتنا وزن رکھ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث میں ذکر کی ایسی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ زبان سے ادا ہونے والے چند کلمات کس طرح آخرت میں نجات اور عظیم اجر کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار ذکر کی تاکید فرمائی ہے، کیونکہ ذکر دلوں کو زندگی، ایمان کی مضبوطی اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ آیت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ ذکر صرف ایک وقتی عمل نہیں بلکہ مومن کی مستقل عادت ہونی چاہیے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ: خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آج کے پریشان کن دور میں دلوں کا سکون صرف ذکر الہی میں ہی پوشیدہ ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، یعنی اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو۔ ایک اور آیت میں ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ ترجمہ: تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا ہی عظیم وعدہ ہے کہ بندہ رب کو یاد کرے اور رب بندے کو یاد فرمائے۔ ایک اور جگہ فرمایا، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ نے ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت اور عظیم اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار اور اس کی تسبیح کے حوالے سے ہے، جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 100 حج اور 100 عمرہ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بابرکت تسبیح کون سی ہے اور اس کو 10 شعبان جمعہ کے دن کس وقت، کتنی تعداد میں اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ تمام تفصیلات جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، آج 10 شعبان جمعہ کا دن یہ کوئی عام دن نہیں۔ 10 شعبان اور جمعہ کا دن ایک ساتھ آ گیا اور یہ وہ روحانی لمحہ ہے جسے نصیب والے ہی پاتے ہیں۔ سالوں بعد ایسا مبارک اتفاق نصیب ہوتا ہے جب شعبان کی بابرکت تاریخ اور جمعہ کی عظمت ایک ہی دن میں سمٹ آتی ہیں۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال آسمانوں کی طرف پیش کیے جاتے ہیں، اور جمعہ وہ دن ہے جسے تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ جب یہ دونوں برکتیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو گویا رحمت کے دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں، تقدیر کے بند تالے ہلنے لگتے ہیں اور بندے کی دعاؤں میں ایسی طاقت آ جاتی ہے جو برسوں کی محرومی کو چند لمحوں میں بدل سکتی ہے۔ آج کا دن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرنا چاہتا۔ وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کیسے اپنے بندے پر رحمت نازل کرے، کیسے اس کے گناہوں کو معاف کرے اور کیسے اس کی زندگی کو نور سے بھر دے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ دن زمین پر نہیں، آسمان پر لکھے ہوتے ہیں، اور آج کا دن انہی خاص دنوں میں سے ہے۔ 10 شعبان کی اپنی الگ فضیلت ہے اور جمعہ کی اپنی الگ عظمت، مگر جب دونوں اکٹھے ہو جائیں تو یہ وقت قبولیت کا وقت بن جاتا ہے۔
یہ وہ لمحہ ہے جب فرشتے زیادہ جوش کے ساتھ اترتے ہیں، رحمت کے دروازے زیادہ شدت سے کھلتے ہیں اور اللہ کی خاص نظر کرم بندوں پر پڑتی ہے۔ جو شخص اس دن کو پہچان لے، جو اس لمحے کی قدر کر لے، اس کی قسمت کا رخ بدل سکتا ہے۔ یہ دن ہمیں جھنجھوڑ کر کہتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی اللہ کی طرف پلٹ آؤ، ابھی بھی اپنے ہاتھ اٹھا لو اور ابھی بھی اپنے لبوں کو ذکر سے تر کر لو۔ اور اس لیے کہا گیا ہے کہ آج 10 شعبان جمعہ کے دن جو بھی یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اسے 100 حج اور 100 عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ تسبیح گواہ بنتی ہے، قیامت کے دن بولے گی، اور آج اگر یہ تسبیح اور اللہ کے ذکر سے زبان کو حرکت دیں تو یہ نور بن کر گواہی دیں گے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد امت مسلمہ کو جگانا ہے، یہ یاد دلانا ہے کہ آج 10 شعبان جمعہ کا دن ضائع کرنے کے لیے نہیں بلکہ رب کو منانے کے لیے ہے۔ یہ لمحہ ہاتھ سے نکل گیا تو شاید برسوں تک ایسا موقع دوبارہ نہ ملے۔ آج اللہ کا نور رحمت دروازہ توڑ کر آنے کو تیار ہے۔ یہ دروازہ ہماری نا امیدی کا ہو سکتا ہے، ہماری پریشانیوں کا ہو سکتا ہے، ہماری غربت کا ہو سکتا ہے، ہماری بیماری کا ہو سکتا ہے یا ہمارے گناہوں کا ہو سکتا ہے۔ مگر جب اللہ کی رحمت آتی ہے تو وہ دروازہ نہیں دیکھتی، دیوار نہیں دیکھتی، وہ سب کچھ توڑ کر بندے کے دل تک پہنچتی ہے۔ سوچو، اگر آج تمہارا دل اللہ کی طرف جھک جائے، اگر آج تمہاری آنکھوں سے 2 آنسو نکل آئیں، اگر آج تم بتائے گئے طریقے سے یہ تسبیح پڑھ لیتے ہو تو ممکن ہے تمہاری تقدیر کی کتاب میں کوئی نیا صفحہ کھل جائے۔ ممکن ہے تمہاری زندگی کا وہ باب جو برسوں سے اندھیرے میں ہے آج روشنی میں آ جائے۔ ممکن ہے رزق کے بند دروازے کھل جائیں، پریشانیوں کی زنجیریں ٹوٹ جائیں، گھریلو جھگڑے ختم ہو جائیں، دل کا سکون مل جائے اور روح کو قرار آ جائے۔ یہ ویڈیو اسی امید کے ساتھ بنائی جا رہی ہے کہ آج 10 شعبان جمعۃ المبارک کے دن اگر کوئی ایک شخص بھی اس لمحے کی قدر کر لے تو وہ سمجھو کامیاب ہو گیا۔ آج 10 شعبان اور جمعہ کا دن کوئی معمولی اتفاق نہیں، یہ رب کی طرف سے ایک خاص دعوت ہے، دعوت رحمت، دعوت مغفرت، دعوت نور۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے دروازے کھول دیں، پھر دیکھنا اللہ کا نور رحمت دروازہ توڑ کر آئے گا اور تمہاری زندگی کو ایسے بدل دے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ خالق کائنات اپنی شان کریمی اور رحمت و عطوفت کی وجہ سے بنی نوع بشر کو گمراہیوں کی پست وادیوں سے ہدایت کی بلندیوں پر پہنچانے کے لیے بے شمار مواقع عنایت کرتا رہتا ہے۔ انبیاء و اوصیاء کی تعلیمات عالیہ کے علاوہ قرآن و اہل بیت کی صورت میں منبع ہدایات و نجات اب بھی موجود ہے، لیکن مادیت اور غفلت کے غبار کی وجہ سے انسان اکثر اوقات ضلالت و گمراہی کے دلدل میں ہی پھنسا رہتا ہے۔ مگر یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ مختلف ذرائع سے انسان کو غفلت و عصیان کے اندھیروں سے نور کی وادیوں میں پہنچانا چاہتا ہے۔ کبھی کسی مکان، خانہ کعبہ، حرم معصومین اور مساجد وغیرہ کو انسانوں کے لیے معنویات و معارف سے آراستہ ہونے کا ذریعہ قرار دیا، تو کبھی کسی زمان، شب جمعہ، روز جمعہ، ماہ رجب و شعبان و ماہ رمضان المبارک وغیرہ کو خاص اہمیت اور مقام دے کر بنی نوع انسان کے لیے گناہوں کی آلودگی سے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کا وسیلہ فراہم کیا۔ غرض یہ کہ رب کریم انسانوں کی نجات و فلاح چاہتا ہے اور اس کے لیے مختلف مواقع اور وسیلے فراہم کرتا ہے تاکہ کسی بھی لمحے انسان معصیت و غفلت کی وادی کو چھوڑ کر اپنے خالق و مالک کی جانب پلٹ آئے۔ انہی مواقع و وسیلوں میں سے ایک ماہ شعبان المعظم بھی ہے۔ ذیل میں اس ماہ مبارک کی اہمیت و فضیلت کو ضبط کرتاز کیا گیا ہے۔ شعبان المعظم ہجری کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے۔ یہ شب سے مشتق ہے اور چونکہ اس مہینے میں مومنین کی رزق و روزی اور حسنات میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، اس لیے اس مہینے کو شعبان نام دیا گیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ختم المرتبت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے اور اسے ماہ رمضان کے ساتھ متصل کرتے تھے۔ ماہ شعبان کی فضیلت کے حوالے سے معصومین علیہ السلام سے بہت ساری احادیث نقل ہوئی ہیں،
جن کے مطابق بہشت اور اس کے نعمات اور کرامات سے بہرہ مند ہونا اس مہینے کے روزے کا ثواب بتایا گیا ہے۔ ناظرین، ماہ رجب المرجب کے مانند ماہ شعبان المعظم بھی افق امامت و ولایت پر کئی آفتابوں اور ماہتابوں کے طلوع اور درخشندی کا مہینہ ہے۔ جس طرح شعبان کے مہینے کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، اسی طرح 10 شعبان جب جمعہ کا دن آ جائے تو ایسا کمال برسوں بعد ہوتا ہے، کیونکہ 10 شعبان اور جمعہ کا ایک ساتھ ملنا اللہ کی رحمت، برکت اور فضیلت کے دروازے کھول جانے کے برابر ہے، کیونکہ جمعہ کے دن کی بھی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات پیدا فرمائی اور ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی، 7 دن بنائے اور جمعہ کے دن کو دیگر ایام پر فوقیت دی۔ جمعہ کے فضائل میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہفتہ کے تمام ایام میں صرف جمعہ کے نام سے ہی قرآن کریم میں سورت نازل ہوئی ہے، جس کی رہتی دنیا تک تلاوت ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ یوم الجمعہ کو پہلے یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے اور سورہ جمعہ کے نزول سے قبل انصار صحابہ نے مدینہ منورہ میں دیکھا کہ یہودی ہفتہ کے دن اور نصارہ اتوار کے دن جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں، لہٰذا سب نے طے کیا کہ ہم بھی ایک دن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمعہ کے دن لوگ جمع ہوئے۔ حضرت اسد بن زرات نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ لوگوں نے اپنے اس اجتماع کی بنیاد پر اس دن کا نام یوم الجمعہ رکھا۔ اس طرح یہ اسلام کا پہلا جمعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعہ کا دن سارے دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ مرتبہ والا ہے۔ اس دن کی 5 باتیں خاص ہیں۔ نمبر 1، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ نمبر 2، اسی دن ان کو زمین پر اتارا۔ نمبر 3، اسی دن ان کو موت دی۔ نمبر 4، اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس میں جو چیز بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں، بشرط یہ کہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ نمبر 5، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی، تمام مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر سب جمعہ کے دن سے گھبراتے ہیں کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے، اس لیے کہ قیامت جمعہ کے دن ہی آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج کے طلوع و غروب والے دنوں میں کوئی بھی دن جمعہ کے دن سے افضل نہیں، یعنی جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعہ کے دن ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہٰذا اس دن غسل کیا کرو اور مسواک کیا کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کا دن ہفتہ کی عید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کی سورہ بروج میں وَالشَّاهِدُ مَشْهُودُ کے ذریعے قسم کھائی ہے۔ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، یعنی اس دن جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا، یہ جمعہ کا دن قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے افضل نماز جمعہ کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ جہنم کی آگ روزانہ دہکائی جاتی ہے، مگر جمعہ کے دن اس کی عظمت اور خاص اہمیت و فضیلت کی وجہ سے جہنم کی آگ نہیں دہکائی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی مسلمان نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرما دیتا ہے۔ اور ہاتھ کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ وہ ساعت مختصر سی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ گھڑی خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کا درمیانی وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ گھڑی عصر کے بعد ہوتی ہے۔ مذکورہ حدیث شریف اور دیگر احادیث کی روشنی میں جمعہ کے دن قبولیت والی گھڑی کے متعلق علماء نے 2 وقتوں کی تحدید کی ہے۔ نمبر 1، دونوں خطبوں کے درمیانی وقت جب امام ممبر پر کچھ لمحات کے لیے بیٹھتا ہے۔
نمبر 2، غروب آفتاب سے کچھ وقت قبل۔ محترم ناظرین، حج اسلام کا ایک عظیم جامع اور روحانی عبادت ہے جو انسان کی زندگی میں گہرے اثرات چھوڑتی ہے۔ یہ صرف چند مخصوص اعمال کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل ترتیبی نظام ہے جو بندے کے ایمان، اخلاق، صبر، ایثار اور اطاعت الہی کو نکھارتا ہے۔ حج اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک عظیم دعوت ہے جس میں دنیا بھر کے مسلمان ایک ہی لباس، ایک ہی شعار اور ایک ہی مقصد کے تحت جمع ہو کر اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ حج ایک مخصوص عبادت ہے جو ذی الحج کے مہینے میں مکہ مکرمہ میں بیت اللہ، عرفات، مزدلفہ اور منی جیسے مقدس مقامات پر مخصوص اعمال کی ادائیگی کے ذریعے ادا کی جاتی ہے۔ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے 5واں رکن ہے۔ ہر اس مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے جو جسمانی اور مالی استطاعت رکھتا ہو اور راستہ محفوظ ہو۔ محترم ناظرین، حج آپ کے تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ حج آپ کی روح کو پاک کرتا ہے۔ حج آپ کے کردار کی تعمیر کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے وعدہ کیا ہے جو پاک دل سے حج کرے گا اسے جنت ملے گی۔ اس کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: یہ اعلان کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا پھر کون سا؟ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا گیا پھر کون سا ہے؟ فرمایا کہ حج جو برائیوں سے پاک ہو۔ تو ناظرین، حج اور عمرے کی خواہش ہر مسلمان اپنے دل میں رکھتا ہے، لیکن حج اور عمرہ کرنا ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں رہی۔ تو اگر آپ حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو ہماری آج کی بتائی ہوئی تسبیح کو 10 شعبان جمعہ کے دن پڑھ لیں کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 100 حج اور 100 عمرہ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، حج کو اس لیے عاشقانہ عبادت کہتے ہیں کیونکہ حاجی کے ہر عمل سے وارفتگی اور دیوانگی ٹپکتی ہے۔ حج اس لحاظ سے بڑی نمایاں عبادت ہے کہ بیک وقت روحانی، مالی اور بدنی تینوں پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ یہ خصوصیت کسی دوسرے عبادت کو حاصل نہیں۔ حج کی فرضیت کے بعد ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس اہم عبادت کی خصوصی تاکید احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وارد ہوئی ہے، اور ان لوگوں کے لیے جن پر حج فرض کیا گیا ہے لیکن دنیاوی اغراض یا سستی کی وجہ سے بلا شرعی مجبوری کے تحت حج ادا نہیں کرتے، ان کے بارے میں سخت وعید وارد ہوئی ہیں۔ ناظرین، حج کی فرضیت قرآن کریم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کوئی اختیاری عبادت نہیں بلکہ صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حج کو اسلام کی بنیادوں میں شمار فرمایا ہے۔ حج کی ضرورت اور اہمیت کئی پہلوؤں سے سامنے آتی ہے۔ ایمان کی تکمیل۔ حج بندے کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ جب انسان اپنا گھر، مال، کاروبار اور آرام چھوڑ کر صرف اللہ کے حکم پر لبیک کہتا ہے تو یہ کامل اطاعت اور مضبوط ایمان کی علامت ہے۔ گناہوں کی معافی۔ احادیث کے مطابق جو شخص خالص نیت سے حج ادا کرے اور گناہوں سے بچے، وہ حج کے بعد ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ یہ اللہ کی بے پناہ رحمت اور مغفرت کا مظہر ہے۔ اخلاقی اور روحانی تربیت۔ حج صبر، برداشت، عاجزی اور بھائی چارے کا عملی درس دیتا ہے۔ لاکھوں انسانوں کے ساتھ رہ کر نظم و ضبط، ایثار اور حسن اخلاق سیکھنے کا بہترین موقع ملتا ہے۔ امت مسلمہ کا اتحاد۔ حج کے موقع پر رنگ، نسل، زبان اور قومیت کے تمام فرق مٹ جاتے ہیں۔ سب ایک ہی لباس، احرام میں ایک ہی نعرہ لبیک اللہم لبیک بلند کرتے ہیں۔
یہ منظر امت مسلمہ کے اتحاد اور مساوات کی عملی تصویر ہے۔ تقوی اور بندگی کا شعور۔ حج انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ اصل عظمت لباس، مال یا عہدے میں نہیں بلکہ تقوی میں ہے۔ احرام پہن کر انسان دنیاوی ظاہری تفاخر چھوڑ دیتا ہے اور مکمل طور پر اللہ کے سامنے عاجز بن جاتا ہے۔ حج کے سماجی فوائد۔ حج صرف فرد کی اصلاح نہیں کرتا بلکہ معاشرے پر بھی مثبت اثر ڈالتا ہے۔ حاجی جب حج سے واپس آتا ہے تو اس کے کردار، گفتگو اور رویے میں نرمی، اخلاص اور دیانت داری نظر آتی ہے، جو دوسروں کے لیے بھی باعث ہدایت بنتی ہے۔ حج ایک عظیم عبادت، ایک روحانی سفر اور ایک عملی درسگاہ ہے۔ یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، گناہوں سے پاک کرتا ہے، ایمان کو تازہ کرتا ہے اور امت مسلمہ کے اتحاد کا پیغام دیتا ہے۔ اس لیے حج ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے اور اس کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا ایک بڑی محرومی ہے۔ جو خوش نصیب اس فرض کو ادا کر لیتا ہے وہ دنیا و آخرت کی بے شمار برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اور 10 شعبان المعظم جمعہ کے دن کو جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے تو وہ ان ساری برکتوں اور رحمتوں کو پا لیتا ہے کہ جس سے 100 حج اور 100 عمرہ جیسی عظیم عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جو شخص 10 شعبان المعظم جمعہ کے دن یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے، یہ مجرب اور کامل عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتی ہے، کیونکہ یہ قبولیت کے دن ہیں، بخشش کے دن ہیں، رب کو منانے کے دن ہیں۔ اگر ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار اور اس کی تسبیحات کر کے اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غیبی فرشتوں کی مدد سے آپ کی خواہشات کی تکمیل فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کا ایسا پیارا مہینہ ہے کہ جس میں رب کی رحمتوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر خود پوچھتا ہے کہ ہے کوئی سائل جسے عطا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی بخشش کا طلبگار جسے بخش دیا جائے۔ 10 شعبان المعظم میں اس تسبیح کو پڑھنے والے کا قرض اتر جاتا ہے، جو لوگ محتاج ہیں ان کو غنی فرما دیا جاتا ہے، اور سب کچھ دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے جو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھول سکتی ہے، راتوں رات قرض داروں کو کروڑوں کے قرضے سے نجات دلا سکتی ہے۔ وہ ذات جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، وہ 10 شعبان جمعہ کے دن اس بابرکت لمحات میں خود بندے سے پوچھتی ہے، بتا تیری رضا کیا ہے، تجھے کیا چاہیے؟ بندہ رب سے جو مانگتا ہے رب کی ذات فوراً عطا کرتی ہے۔ جب اس ماہ مبارک میں بزرگوں کے بتائے ہوئے خاص اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھے جاتے ہیں، پھر رب کی ذات نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، بے شمار عطا فرما دیتی ہے۔ حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ جب شعبان شروع ہو چکا ہو تو تمہارے پاس برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ آ جاتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ اس مہینے میں رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، گناہوں سے بخشش ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر نظر کرم فرماتے ہیں، تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ اس مہینے میں لوگوں کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ جو شخص گنہگار ہو اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ بندہ جو شعبان جیسا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اللہ رب العزت وہ عظیم ذات ہے جس کی رحمت اور مغفرت کے دروازے ہر وقت ہر ایک کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ وہ اتنا رحمان و رحیم ہے کہ وہ اپنے بندے جو کمزور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، جو تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، بے حد محنت مشقت کے باوجود بھی مقدر نہیں کھل رہے، تو وہ اس مہینے میں ہاتھ پھیلا کر بیٹھیں تو رب کی ذات مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دیتی ہے۔ رب کی ذات بیٹھے بٹھائے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ رب کی ذات رحمتوں سے جھولیاں بھر دیتی ہے، اور جو بندے اللہ کو یاد کر کے سوتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ کام کرتے ہیں، تو پھر اس مہینے کے طفیل رب کی ذات پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ رب کے پیارے محبوب کے مہینے میں رب کو راضی کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں اس تسبیح کے بارے میں
کہ جو شخص بھی 10 شعبان المعظم جمعہ کے بابرکت دن میں یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 100 حج اور 100 عمرہ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کی جتنی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں اس تسبیح کو پڑھتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے۔ آج اگر آپ میں سے کوئی تنگ دست ہے جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج یہ تسبیح کا عمل کر کے دیکھیں۔ رب کریم سے خزانے لوٹنے کے دن ہے۔ 10 شعبان المعظم اور جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں ایک ایسی گھڑی قبولیت کی آتی ہے، اور جو بندہ اس گھڑی کو پا لیتا ہے رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ اس کی ہر حاجت غیبی فرشتے پوری فرما دیتے ہیں، رزق اور دولت لے کر اس کے گھر آ جاتے ہیں، لوگ اس پر مہربان ہو جاتے ہیں، اس کے گھر سے ہر طرح کی بے سکونی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں۔ تو آپ بھی 10 شعبان المعظم جمعہ کے دن کو یہ تسبیح پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ساری خوشیاں سمیٹ لیں، پورے سال کے خزانے لوٹ لیں اور اس کی رحمت خاص سے 100 حج اور 100 عمرہ کے برابر ثواب پا لیں۔ تو ناظرین، آپ یہ تسبیح کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نماز فجر، نماز جمعہ، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں تو زیادہ افضل ہے، ورنہ 10 شعبان جمعۃ المبارک کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو حالت میں آپ نے اس تسبیح کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہیں بھی پڑھ لینا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 33 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آج کے عمل کی مکمل ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پورے 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ ہی سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ ہی سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ یہ عمل بتائی گئی تعداد اور ترتیب میں آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے، اور پھر آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا عمل شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ ناظرین، آج کے اس نایاب لمحے کو ہاتھ سے مت جانے دینا، کیونکہ 10 شعبان اور جمعہ کا دن ایک ساتھ آ جانا عام دن نہیں بلکہ اللہ کی خاص رحمتوں کا دروازہ کھلنے کا اعلان ہے۔ اس لیے ان مبارک لمحات کو غنیمت جانو، اپنے رب سے مضبوط تعلق جوڑو اور پورے یقین کے ساتھ کہو، یا اللہ تیرا نور اور تیری رحمت میرے گھر، میرے دل اور میری زندگی میں شامل ہو جائے، اور کوئی ایسا دروازہ نہیں جو تیری رحمت کے سامنے بند رہ سکے۔ آج کے اس عمل میں دل کی عاجزی سے جھک کر، آنکھوں کو نم کر کے یقین کے ساتھ جب آپ یہ عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اندھیروں سے نکال کر زندگی میں روشنی بھر دے گی، اور اس عمل کی بدولت انشاءاللہ آپ کو 100 حج اور 100 عمرہ کے برابر ثواب ملے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔
محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔